جس وقت عرب معاشرہ سراپا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں سرزمین عرب پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول بمطابق 12 اپریل سن 571 عیسوی کو موجودہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اور والدہ حضرت بی بی آمنہ بنت وہب تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا، اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ کے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل فوت ہو چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دی۔ پیدائش کے بعد کچھ مدت ایک بدوی قبیلہ کے ساتھ بسر کی، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو صحیح عربی زبان سکھانا اور کلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بن عبداللہ اور حضرت ثوبیہ نے دودھ پلایا۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک زیادہ روایات 12 ربیع الاول کی ہے۔ کچھ علماء 9 ربیع الاول کو درست مانتے ہیں، جبکہ شیعہ علماء 17 ربیع الاول کو درست سمجھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ کے علاقے شعیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی، وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی، جسے آج کل ایک کتب خانہ بنا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ قریش عربوں میں بہت مالدار اور طاقتور بھی تھے۔ بنو ہاشم خاندان حضرت ابراہیم کے دین پر تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ قریش قبیلہ خود حضرت ابراہیم کی اولاد و نسل میں سے ہے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارتی امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیران نامی عیسائی راہب نے آپ میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہودی یا عیسائی نے یہ نشانیاں پالی تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ بدوی قبیلہ میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائی نے آپ کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائی، اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین لے جائیں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا، جو حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کی پیشکش کی، جسے آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ قریش کے مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی۔ چونکہ عربوں میں کثرت شادیوں کا رواج تھا، اس لیے آپ نے بھی 11 شادیاں کی۔ آپ کی ایک زوجہ صوفیہ کا تعلق یہودی خاندان سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ حرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا ہے۔ سن 610 عیسوی میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ شروع ہی میں حضرت خدیجہ، آپ کے چچا زاد حضرت علی علیہ السلام، آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ شروع میں آپ نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی، پھر تقریباً پہلی وحی کے 3 سال بعد آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سے اسلام کے پیغام کی کلی تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ یہ تھی ہسٹری آف اسلام سیزن 1 ایپیسوڈ 2۔
نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم رسول اللہ کی جدوجہد، مشرکین کی مخالفت، سفر معراج اور ہجرت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اقساط کو تسلسل سے دیکھ سکے۔ اللہ حافظ۔